معزز سامعین السلام علیکم۔ مقبول جہانگیر کی ایک اور تہلکہ خیز تصنیف پاگل خانہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کی پیش خدمت کر سکوں۔ میں کہتا ہوں یہ شیشی میرے حوالے کر دو ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا، فوربس نے دانت نکال کر کہا۔ فوسٹر اس کی یہ ظاہری حالت دیکھ کر ہیبت زدہ ہو گیا۔ فوربس کے بگڑے ہوئے تیوروں سے یہ اندازہ کرنا دشوار نہ تھا کہ وہ انکار کی صورت میں فوسٹر پر حملہ کرنے سے بھی دریغ نہ کرے گا، اور فوسٹر ایسی صورتحال سے بچنے ہی میں عافیت سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس نے نرم لہجے میں کہا، مسٹر فوربس، یہ دوا تمہارے ہی لیے ہے، اسے میں استعمال نہیں کروں گا، لیکن تمہیں اتنا تو سوچنا چاہیے کہ دوا کی زیادہ مقدار اگر کھا لی جائے تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے اپنے معالج کی ہدایت پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وعدہ کرو کہ مجھ سے پوچھے بغیر یہ گولیاں نہ کھاؤ گے تو میں شیشی تمہارے حوالے کر سکتا ہوں۔ فوربس نے دوبارہ دانت نکال دیے۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، اس نے کہا، اور فوسٹر نے شیشی اس کے بستر پر پھینک دی۔ دیکھو فوربس، تم میرا خاصا وقت ضائع کر چکے ہو، فوسٹر نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ بہتر ہے اب مختصر الفاظ میں اپنی کہانی ختم کرو۔ کہانی تو ختم ہی ہے۔ فوربس نے شیشی اپنے ہاتھ میں سختی سے پکڑ لی۔ تھوڑی دیر وہ متجسس نظروں سے شیشی کے اندر بھری گولیوں کا جائزہ لیتا رہا، پھر کہنے لگا، ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ بھیڑیوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور وہ اپنے سردار کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ موت ہمارے سر پر کھڑی تھی اور بچنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ یکایک میں نے دیکھا کہ اس نوجوان لڑکی نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر اٹھایا اور بھیڑیوں سے مخاطب ہو کر کہا، جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، جاؤ۔ میں نے خیال کیا کہ ان درندوں کے باعث سے بیچاری اپنے حواس میں نہیں رہی اور پاگل ہو چکی ہے، بھیڑیے اس کی زبان کیا سمجھیں گے؟ لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بھیڑیوں نے گردنیں جھکا لی، ان کی جبڑوں سے باہر لٹکی ہوئی لمبی لمبی سرخ زبانیں جبڑوں کے اندر چلی گئی اور آنکھوں کی ہر لہجہ پھیلتی سکڑتی پتلیاں سمٹ کر ایک نقطے پر رک گئیں۔ چند ثانیے تمام بھیڑیے بے حس و حرکت کھڑے رہے اور جو ہی اس لڑکی کا ہاتھ نیچے آیا، بھیڑیے پلٹے اور دوڑتے ہوئے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ مسٹر فوربس، کیا تم یہ اپنی کہانی بیان کر رہے ہو یا کسی ناول کی سنسنی خیز داستان سنا رہے ہو؟ فوسٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اپنے مرنے والی ماں کی قسم ہے۔ فوربس کی آنکھوں میں یکلخت آنسو آ گئے۔ اس تمام واقعے میں اگر ایک لفظ بھی جھوٹ یا غلط ہو تو خدا مجھے کبھی معاف نہ کرے۔ میں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی بیان کر رہا ہوں۔ کیا تم اس امر پر غور نہیں کرتے کہ آخر جھوٹ بولنے سے مجھے کیا مل جائے گا؟ کیا میری ماں مجھے واپس مل جائے گی یا میری زندگی کے وہ دن لوٹا دیے جائیں گے جو میں نے مختلف اسپتالوں اور پاگل خانوں میں ایک بدترین قیدی کی حیثیت سے کاٹے ہیں؟ فوسٹر نے کوئی جواب نہ دیا۔ فوربس اگر درست کہہ رہا تھا تو ان باتوں کا واقعی کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا تھا۔ چند لمحے آنکھیں بند رکھنے کے بعد فوربس نے کہا، بھیڑیے چلے گئے اور میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ عین اسی لمحے برف باری بھی تھم گئی اور تھوڑی دیر پہلے تک یکبستہ ہواؤں کے وہ جو جھونکے بدن میں تیروں کی طرح گھڑتے جا رہے تھے رک گئے۔ آسمان صاف ہو گیا اور مشرق کی طرف سے زرد رنگ کا چاند چمکتا ہوا ابھرنے لگا۔ میں نے نوجوان لڑکی کی طرف دیکھا، وہ خاموش کھڑی اسی جانب تک رہی تھی جدھر بھیڑیوں کا غول گیا تھا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک گئی اور پلٹ کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ اس ماحول میں وہ مجھے یوں نظر آتی تھی جیسے کسی اور دنیا سے آئی ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس مسکراہٹ میں اس کے سفید سفید دانت نمایاں ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے دانت حد درجے سفید اور غیر معمولی طور پر نکیلے ہیں، اور اس سے پیشتر کہ میں کچھ کہوں، اس نے اپنی مترنم آواز میں کہا، مسٹر فوربس، بھیڑیے چلے گئے۔ تم ضرور حیران ہو رہے ہوگے کہ اس وحشی مخلوق نے میرا کہا کیوں کر مان لیا۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے جو میں پھر کبھی تمہیں سناؤں گی۔ اس وقت اپنے گھر لے چلو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ رات کے پچھلے پہر ہم اپنے گاؤں میں داخل ہوئے۔
آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کی روشنی میں گاؤں کی گلیاں اور کچے پکے مکانات دور ہی سے نظر آنے لگے تھے۔ میرا خیال تھا برف باری کے باعث گاؤں کے مکانوں کی چھتوں اور گلی کوچوں میں برف کے انبار لگے ہوئے ہوں گے، لیکن ڈاکٹر، آپ میری حیرت کا اندازہ نہیں کر سکتے جب میں نے گاؤں میں برف کا ایک ذرہ بھی نہ پایا۔ زمین بالکل صاف تھی اور معمولی توجہ سے بھی پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں برف باری نہیں ہوئی۔ گلیاں اور کوچے سنسان پڑے تھے، کسی مکان کے اندر تیل سے جلنے والے لیمپ روشن تھے اور اکا دکا آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ گلی کے ایک موڑ سے اچانک ایک کتا بری طرح بھونکتا ہوا ہماری طرف لپکا۔ کتے کے تیوروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ حملہ کر دے گا، چنانچہ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ قریب ہی ایک بڑا سا پتھر پڑا تھا، میں نے جلدی سے وہ پتھر اٹھا لیا، مگر اسی لمحے وہ کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، اس پر آج بھی یقین نہیں آتا۔ وہ خونخوار کتا تیزی سے آیا اور ہم سے کوئی 5-7 قدم دور ہی رک گیا۔ پھر اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخیں نکلنے لگیں اور میں نے دیکھا کہ کتے کے بدن کا ایک ایک رواں کھڑا ہے۔ اس نے دم ٹانگوں میں دبا لی اور یوں زمین کی طرف جھکتا چلا گیا جیسے کوئی نادیدہ قوت اسے ایسا کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ یکایک وہ پلٹا اور برق رفتاری سے اسی جانب بھاگ گیا جدھر سے آیا تھا۔ نوجوان لڑکی نے قہقہا لگایا اور بولی، غالباً یہ کتا تمہارے ڈر سے بھاگ گیا مسٹر فوربس۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ کتا یقیناً کسی اور سبب سے ڈرا تھا، اور یہ بات میں بخوبی جانتا تھا کہ کتا تو ایک طرف رہا، کوئی گیدڑ یا چوہا بھی مجھ جیسے حقیر شخص سے ڈر کر کبھی نہیں بھاگا تھا۔ لیکن اس وقت میرے ذہن میں سوچنے اور غور کرنے کی کوئی صلاحیت نہ تھی۔ میں نے اپنی جھوپڑی کی طرف قدم بڑھائے اور دور ہی سے میں دیکھ چکا تھا کہ اماں دروازے پر لالٹین لیے کھڑی ہے۔ ماں نے مجھے بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ لبکی ہوئی آئی اور کہنے لگی، فوربس، کہاں رہ گئے تھے تم؟ خیر تو ہے؟ اور اس کے ساتھ ماں کی نگاہ اس اجنبی لڑکی پر پڑی جو ماں کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہ کون ہے تمہارے ساتھ فوربس؟ ماں نے تھررائی ہوئی آواز میں مجھ سے پوچھا۔ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا، کون ہے یہ؟ ابھی میں ماں کے تابڑتوڑ سوالوں کا جواب دینے کے لیے الفاظ کا انتخاب کر ہی رہا تھا کہ ماں نے ہاتھ میں تھامی ہوئی لالٹین کی بتی اونچی کی، پھر لالٹین سر سے اوپر اٹھا کر اس لڑکی کا چہرہ دیکھا۔ خدا مجھ پر رحم کرے، اس لمحے ماں کے چہرے پر دہشت کے جو آثار نمایاں ہوئے وہ میں مرتے دم تک نہ بھول سکوں گا۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے ابل کر باہر آ گئیں اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پھر ایک ہلکی سی چیخ مار کر اس نے لالٹین پھینک دی اور غش کھا کر گر گئی۔ یہ حادثہ اتنا غیر متوقع تھا کہ مجھ پر سخت طاری ہو گیا۔ لالٹین کی چمنی ٹوٹ چکی تھی اور شعلہ 1-2 ثانیے تیزی سے بھڑکنے کے بعد گل ہو گیا۔ میری آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ اگرچہ گرد و پیش چاندنی پھیلی ہوئی تھی مگر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر اسی حالت میں گزر گئی اور تب میں نے ایک سایہ سا فضا میں بلند ہو کر غائب ہوتے ہوئے دیکھا۔ اسی لمحے میری ماں کے بدن میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اٹھ بیٹھی۔ میں نے لپک کر اسے سنبھالا اور سہارا دے کر جھوپڑی میں لے گیا۔ ماں بری طرح ہانپ رہی تھی اور اس کے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ جھوپڑی کے اندر جا کر میں نے اسے بستر پر لٹا دیا اور جلدی سے چراغ جلایا جو ایسے ہی ہنگامی حالات کے لیے ایک گوشے میں پڑا رہتا تھا۔ چراغ روشن کر کے میں نے ماں پر نظر ڈالی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور سانس زور زور سے چل رہا تھا۔ ماں کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کسی ایسے پرندے کی مانند تھرتھرا رہی تھیں جس کی جان نکلنے ہی والی ہو۔ میں ابھی ماں پر جھکا ہوا اسے پانی پلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جھوپڑی میں پھیلی ہوئی چراغ کی مدھم روشنی آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی۔ یوں محسوس ہوا جیسے اندھیرا اس روشنی پر غالب آ رہا ہو۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے چراغ کی طرف دیکھا، اس کی لو اسی طرح قائم تھی اور اس میں کمی بیشی نہیں ہوئی تھی۔ پھر میں نے ایک مہیب سایہ سا جھوپڑی کے اندر آتے دیکھا۔ یہ سایہ میرے عقب سے آ رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر ادھر نگاہ ڈالی۔ کیا دیکھتا ہوں، وہی نوجوان لڑکی دروازے سے کچھ دور ساکت اور صامت کھڑی ہے۔ مجھے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ ستاروں کی مانند چمکتی ہوئی آنکھوں سے یہ معلوم کرنا دشوار نہ تھا کہ اس لڑکی کے سوا وہاں اور کوئی نہ تھا۔ میں اپنی ماں کی ابتر حالت کے باعث اس لڑکی کی موجودگی سے قطعی غافل
اور بے خبر ہو چکا تھا۔ اب اسے باہر کھڑے دیکھا تو اپنی اس غفلت پر ندامت ہونے لگی۔ میں نے اسے آواز دے کر کہا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ، ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا اور وہیں کھڑی رہی۔ میں نے اسے دوبارہ آواز دی۔ اس مرتبہ اس میں حرکت نمودار ہوئی اور یوں لگا جیسے وہ اپنے قدموں کے ذریعے نہیں ہوا پر چلتی ہوئی آئی ہو، لیکن عین دروازے میں آن کر رک گئی۔ اس اثنا میں ماں کے حلق سے ایک اور گھٹی گھٹی سی چیخ برآمد ہوئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے مجھے یوں پکڑ لیا جیسے پھر کبھی نہ چھوڑے گی۔ پھر میں نے ماں کی آواز سنی، وہ کہہ رہی تھی، فوربس، میری بات غور سے سنو، اس لڑکی کو اندر نہ آنے دینا۔ کیا تمہیں یاد نہیں رہا کہ آج سے کئی سال پہلے تم نے کیا دیکھا تھا؟ کیا تم بھول گئے کہ کسی حسین و جمیل عورت نے تم پر خنجر سے حملہ کیا تھا اور تم اس وقت بچ گئے تھے؟ غور سے دیکھو، یہ وہی عورت ہے، یہ کوئی بلا ہے، اسے گھر میں نہ آنے دینا ورنہ یہ تمہیں مار ڈالے گی۔ میں نے ماں کے یہ جملے بخوبی سنے۔ اس نے نہایت پست اور نحیف آواز میں یہ جملے کہے تھے جنہیں میرے سوا اور کوئی نہیں سن سکتا تھا، اور ابھی میں ماں کو تسلی دینے ہی والا تھا کہ عقب سے میں نے اسی لڑکی کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھی، فوربس، میں جاتی ہوں، تمہاری ماں نے میری توہین کی ہے، اس نے مجھے بلا سمجھا ہے، میں اس کا بدلہ لوں گی، تم سے نہیں، تمہاری ماں سے۔ میں بلا ہرگز نہیں ہوں، میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ میں لپک کر دروازے پر گیا۔ تم ناراض ہو گئی؟ میں نے لڑکی سے کہا۔ ماں بیچاری بوڑھی ہے، اس کی باتوں کا برا نہ مانو، اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ جب دن کے اجالے میں وہ تمہیں دیکھے گی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ میں تم سے معذرت کرتا ہوں، تمہیں یقیناً ماں کی باتوں سے دکھ ہوا ہے، معاف کر دو اور اندر آ جاؤ۔ فوربس، خبردار، اسے اندر نہ آنے دینا۔ ماں ایک دم چلائی، اسے اندر مت آنے دو۔ لیکن اتنی دیر میں وہ جھوپڑی کے اندر آ چکی تھی اور اب میرے قریب کھڑے ہو کر اس نے ماں پر نظر ڈالی۔ ماں نے اس کے بعد کچھ نہ کہا۔ اس دن سے اس وقت تک کہ جب تک وہ مر نہ گئی، ماں نے زبان نہ کھولی۔ شاید اس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی یاد ایک بھیانک اور تکلیف دہ خواب کی طرح میرے ذہن پر مسلط ہے۔ فوربس ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔ اسی لمحے وہ فاسٹر کو کسی ایسے بچے کی صورت میں دکھائی دیا جو اپنی ماں سے بچھڑ گیا ہو۔ کاش میں اپنی پیاری ماں کی بات مان لیتا اور اس چڑیل کو اپنے گھر میں داخل نہ کرتا۔ اس نے آستین سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، لیکن خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس وقت مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اس کی محبت میرے رگوں پہ میں اتر گئی تھی اور میں محسوس کرتا تھا کہ اس کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہ رہ سکوں گا۔ مسٹر فوربس، کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ اس دنیا میں بھوتوں اور چڑیلوں کا کوئی وجود ہے؟ فاسٹر نے سوال کیا۔ فوربس نے اسبات میں گردن ہلائی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، مجھے اس بات کا ایسا ہی یقین ہے جیسے صبح کا سورج طلوع ہونے کا یقین ہر شخص کو ہوتا ہے۔ پھر سب سے بڑی دلیل یہ کہ ماں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ عورت چڑیل ہے، اسے گھر کے اندر مت آنے دینا۔ ماں کو تو معلوم تھا کہ اس دنیا میں چڑیلیں موجود ہیں، اور جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ریبیکا کے میرے گھر میں آنے کے بعد کیسے کیسے ہوشنما واقعات گاؤں کے اندر رونما ہوئے تو آپ خود تسلیم کر لیں گے کہ چڑیلوں کے وجود سے دنیا کبھی خالی نہیں رہی۔ فاسٹر نے گہرا سانس لیا۔ بہت خوب، وہ کون سے ہوشربا واقعات تھے جو گاؤں میں رونما ہوئے؟ جلدی بتاؤ، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ اس نے اپنا نام ریبیکا بتایا تھا، اور اس سے زیادہ فوربس کو اس کے بارے میں کبھی کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ یوں بھی فوربس ریبیکا کے سحر میں اس قدر شدت سے گرفتار ہو چکا تھا کہ اس نے خود بھی یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ ریبیکا کون ہے۔ اسے زندگی کے اس موڑ پر ایک نوجوان اور حسین و جمیل عورت کا قرب حاصل ہوا تھا جب وہ قطعی مایوس ہو چکا تھا۔ اس لیے وہ ریبیکا کے ماضی کے بارے میں چھان بین کر کے اسے ناراض کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ ریبیکا نے اسے اور اس کی ماں کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچایا تھا۔ اگر ماں کی زبان بند ہو گئی تھی اور وہ حرکت کرنے یا بات چیت کرنے سے عاجز تھی تو اس میں ریبیکا کا کیا قصور تھا؟ اس کی ہیبت تو خود ماں نے اپنے اوپر طاری کر لی تھی۔ ماں کا خیال تھا کہ یہ وہی عورت ہے جسے فوربس نے اپنی سالگرہ والی شب کو ٹھیک 2 بجے خنجر بدست دیکھا تھا۔ حالانکہ فوربس کی رائے یہ تھی کہ ریبیکا کا حلیہ اس پراسرار عورت سے بالکل نہیں ملتا۔
اس نے بارہا ریبیکا کی صورت شکل غور سے دیکھی تھی اور خاص طور پر اس کے دونوں مرمری بازو بھی نزدیک سے جائزہ لیا تھا، مگر کسی بازو پر ننھے سے سانپ کی تصویر فوربس کو نظر نہ آئی۔ ماں نے بارہا اسے اشاروں کے ذریعے کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن فوربس اس کا کوئی اشارہ نہ سمجھ پایا، اور اس نے بالآخر یہ طے کر لیا تھا کہ ماں کا دماغ جواب دے چکا ہے، اور جس وہم میں وہ مبتلا ہے اسے کسی تدبیر سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ ریبیکا کے آنے سے ایک اور عجیب بات فوربس نے محسوس کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس کے کاروبار میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی ہونے لگی۔ دنوں کے اندر اندر اس نے نہ صرف کئی دکانیں خرید لی بلکہ جھوپڑی سے نکل کر ایک وسیع و عریض مکان میں بھی منتقل ہو گیا۔ دولت اس پر بارش کی طرح برس رہی تھی، اور فوربس خود حیران تھا کہ اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگا دے تو وہ سونا بن جاتی تھی۔ اس نے اس خوشگوار تبدیلی کا سبب بھی ریبیکا کو قرار دیا۔ فوربس کے نزدیک ریبیکا کا اس کی زندگی میں داخل ہونا برکت کا باعث بنا تھا، اور یوں وہ دیوانہ وار اس عورت کو چاہنے لگا تھا۔ جس روز فوربس نے ریبیکا سے شادی کی اسی روز فوربس کی ماں مر گئی۔ مرنے سے پہلے وہ اپنے بیٹے سے کچھ کہنے کی خواہش مند تھی، لیکن فوربس حسب معمول ماں کے اشارے سمجھنے سے قاصر رہا۔ ماں کو گاؤں کے پرانے قبرستان میں دفنا دیا گیا، اور جب وہ رات کو گھر واپس آیا تو ریبیکا اپنے کمرے میں مسہری پر لیٹی گہری نیند سو رہی تھی۔ فوربس نے لیمپ روشن کیا اور آہستہ آہستہ ریبیکا کی مسہری کے نزدیک گیا۔ ریبیکا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کوئی سنہرا سپنا دیکھ رہی ہو۔ اس کے لال لال ہونٹوں کے کنارے کھلے ہوئے تھے، اور ان میں سے سفید سفید نکیلے دانت یوں چمک رہے تھے جیسے خنجر کی دھار چمکا کرتی ہے۔ فوربس کے بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اس نے پھونک مار کر لیمپ بجھا دیا اور پلٹ کر برابر والے کمرے میں آن بیٹھا۔ ماں کے مرنے کا اسے رنج تھا، اور آنکھوں میں بے اختیار آنسو امڈ آئے تھے۔ گاؤں کی عورتیں ریبیکا کو دیکھنے صرف ایک بار آئیں اور پھر کسی کو آنے کی جرت نہ ہوئی۔ بعد میں فوربس نے سنا کہ وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھی اور کہتی تھی کہ ریبیکا کے بدن سے مٹی کی بو آتی ہے۔ فوربس کو یہ سن کر تاؤ آ گیا۔ اس نے دل میں کہا کہ یہ عورتیں ریبیکا سے اس لیے حسد کر رہی ہیں کہ وہ ان سب سے زیادہ حسین ہے، اور کوئی عورت دوسری عورت کو اپنے سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھ سکتی۔ ریبیکا دن بھر اپنے کمرے میں پڑی سویا کرتی۔ اس نے کھڑکیوں اور دروازوں پر بھاری اور سیاہ رنگ کے پردے ڈال دیے تھے، یہاں تک کہ سورج کی ایک کرن بھی اس کمرے میں نہیں آ سکتی تھی۔ فوربس نے جب کمرے میں اندھیرا رکھنے کا سبب پوچھا تو وہ ہنس کر کہنے لگی، مجھے دھوپ اور روشنی سے وحشت ہوتی ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی وہ آنکھیں کھولتی اور انگڑائیاں لے کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ فوربس نے گھر کے کام کاج کے لیے کئی نوکرانیاں رکھی، مگر ان میں سے ایک بھی گھر میں مستقل طور پر رہنے کو تیار نہ تھی۔ آخر میں ایک بوڑھی عورت رات کو بھی ان کے گھر میں رہنے پر آمادہ ہو گئی۔ تاہم 2 دن بعد ہی وہ ہانپتی کانپتی فوربس کی دکان پر پہنچی، اور اس نے فوربس کو الگ لے جا کر تھررائی ہوئی آواز میں بتایا، تمہاری بیوی تو اپنے بستر پر مری پڑی ہے، اسے کسی نے قتل کر دیا ہے، اس کی گردن اور چہرے پر خون ہی خون ہے۔ فوربس بدحواس ہو کر گھر کی طرف بھاگا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، لیکن جب وہ ریبیکا کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ گہری نیند میں تھی، اور اس کے چہرے پر یا گردن پر خون کا نام و نشان تک نہ تھا۔ فوربس بوڑھی ملازمہ پر برس پڑا اور اس قدر ناراض ہوا کہ اسے فوراً ملازمت سے جواب دے دیا۔ بڑھیا قسمیں کھا کھا کر کہتی رہی کہ جب وہ مالکن کے کمرے میں صفائی کے ارادے سے گئی تھی تو اس نے وہاں خون ہی خون دیکھا تھا، تازہ انسانی خون جس میں مالکن کا چہرہ لت پت تھا۔ فوربس کی اس چیخو پکار کے باوجود ریبیکا نے آنکھیں نہ کھولی۔ تب فوربس کو وسوسہ ہوا کہ کہیں وہ بے ہوش نہ پڑی ہو۔ چنانچہ اس نے ریبیکا کو جگانے کی کوشش کی، اور جو ہی فوربس نے ریبیکا کے بازو پر ہاتھ رکھا، اسے یوں لگا جیسے اس نے کسی مردہ اور ٹھنڈے جسم کو چھو لیا ہو۔ ریبیکا بے ہوش نہیں تھی بلکہ مر چکی تھی۔ اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ تھی۔ فوربس نے ریبیکا کے سینے پر کان رکھ کر دل کی دھڑکن سننا چاہی، مگر دل کی حرکت بھی نہ تھی۔ تاہم ریبیکا کا چہرہ اسی طرح تر و تازہ اور سرخ و سفید تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوتا کہ وہ ایک مری ہوئی عورت کا چہرہ ہے۔ فوربس غم و اندوہ سے نڈھال ہو گیا۔
اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ریبیکا اتنی جلد اس کا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ اس نے روتے ہی اس بوڑھی ملازمہ سے کہا کہ وہ جا کر گاؤں کے پادری کو اطلاع کر دے اور فوربس کی دکانوں پر کام کرنے والے ملازموں کو بھی اس سانحے سے آگاہ کر دے۔ بڑھیا کے جانے کے بعد فوربس نے ریبیکا کی لاش ایک چادر سے ڈھانپ دی اور مکان سے باہر نکل آیا۔ اسے اب ریبیکا کے کمرے سے وحشت ہونے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاؤں کا عمر رسیدہ پادری، فوربس کی دکانوں پر کام کرنے والے مرد، عورتوں اور گاؤں کے بعض افراد آ گئے۔ انہوں نے باری باری ریبیکا کی موت پر فوربس سے اظہار تعزیت کیا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ بڈھے پادری کے سوا کوئی فرد بھی اس کمرے میں داخل ہونے کو آمادہ نہ تھا جہاں ریبیکا کی لاش پڑی تھی۔ پادری نے فوربس کے کندھے پر تسلی و تشفی کے لیے ہاتھ رکھا اور آہستہ آہستہ اس کمرے میں گیا جہاں مسیری پر ریبیکا کی لاش سر سے پاؤں تک چادر میں چھپی ہوئی تھی۔ پادری نے حیرت امیز نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا اور کھڑکیوں اور دروازوں پر پڑے ہوئے سیاہ رنگ کے بھاری پردوں کو بطور خاص دیکھا۔ پھر اس نے نتنے سکوڑے جیسے کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اب پادری کی آنکھوں میں خوف کی جھلک نمودار ہوئی جو فوربس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اس نے دیکھا کہ پادری مضطرب ہو کر اپنے سینے پر بار بار انگلی سے مقدس نشان بنا رہا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی فوربس بھی ایسا ہی کرنے لگا۔ پھر پادری نے کانپتے ہاتھ سے وہ چادر ہٹائی جو ریبیکا کی لاش پر فوربس نے ڈالی تھی۔ ریبیکا کا چہرہ دیکھتے ہی بوڑھے پادری کے منہ سے عجیب سی آواز نکلی اور وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ دہشت سے بڈھے پادری کا سفید جھریوں بھرا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور اس کی داڑھی کا ایک ایک بال کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے چادر کا کونا ہاتھ سے چھوڑ دیا اور فوربس کو ہاتھ پکڑ کر دروازے سے باہر آ گیا۔ فوربس کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے پادری کو اتنا بدحواس اور پریشان دیکھا تھا۔ دروازے سے باہر آتے ہی پادری نے فوربس سے کہا، یہ عورت کب سے اس گھر میں ہے اور کہاں سے آئی تھی؟ فوربس گنگ ہو کر پادری کی صورت تکنے لگا۔ فوربس جب کچھ نہ بولا تو پادری نے اپنا سوال دہرایا، یہ عورت کب سے یہاں ہے اور تم نے اسے پہلے پہل کہاں دیکھا تھا؟ فوربس کو اس سوال پر اس لیے تعجب ہو رہا تھا کہ اسی بوڑھے پادری شمون نے گاؤں کے چھوٹے سے گرجے میں ریبیکا سے اس کی عقد کی رسم انجام دی تھی۔ بلا شبہ اس وقت ریبیکا کا چہرہ نقاب میں تھا، لیکن یہ نقاب اتنا باریک تھا کہ اس میں سے ریبیکا کی صورت اچھی طرح نظر آتی تھی اور یہ ناممکن تھا کہ شمون نے اس کی صورت نہ دیکھی ہو۔ چنانچہ فوربس نے کہا، مقدس باپ، یہ وہی عورت ہے جسے آپ پہلے بھی عقد کی تقریب میں دیکھ چکے ہیں۔ ویسے مجھے ابھی تک معلوم نہیں کہ یہ کہاں سے آئی تھی۔ مجھے پہلی بار شام کے وقت یہ ایک سنسان اور ویران جگہ پر ملی تھی۔ اس کی ابتر حالت دیکھ کر مجھے اس پر ترس آیا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اسے اپنے گھر میں پناہ دوں، اس لیے میں اسے یہاں لے آیا۔ میری ماں نے اسے پسند نہیں کیا، لیکن مجھے یہ اچھی لگی اور میں نے اس سے شادی کر لی۔ یہ شادی اس قدر بابرکت ثابت ہوئی کہ کل تک میں فاقے کرتا تھا، آج ہزاروں میں کھیلتا ہوں۔ مگر آپ ریبیکا کے بارے میں یہ سب کچھ جاننا کیوں چاہتے ہیں؟ وہ مر چکی ہے اور اب اسے کفنانے دفنانے کا مرحلہ طے کرنا ہے۔ ایک غم انگیز مسکراہٹ بوڑھے شمون کے خشک ہونٹوں پر پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، کفن دفن تو مرنے والوں کا ہوا کرتا ہے، تمہاری بیوی مری نہیں، زندہ ہے۔ فوربس بھونچکا ہو کر شمون کی صورت تکنے لگا۔ یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ریبیکا زندہ ہے، لیکن اس کے دل کی حرکت بالکل بند ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہوا کرتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ شمون نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جیسے اپنے آپ سے کہا۔ پھر اس نے شفقت سے فوربس کے کندھے پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گے میرے بچے، تم نہیں سمجھو گے۔ یہ ایک پراسرار اور انوکھا معاملہ ہے، لیکن بہرحال ہمیں اس سے نمٹنا ہی ہوگا۔ شمون نے باہر آ کر لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ فوربس کی بیوی مری نہیں، وہ زندہ ہے، اس پر محض سکتہ طاری ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے جس سے دھوکہ ہوتا ہے کہ مریض مر گیا، مگر حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ فوربس کی دکانوں پر کام کرنے والے افراد کے چہروں پر اس خبر سے مسرت کی لہر دوڑ گئی اور وہ بڑھ بڑھ کر فوربس کو مبارکبادیں دینے لگے، لیکن فوربس کسی گہری فکر میں گم تھا۔ اس کی عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ اسے بوڑھے شمون کے الفاظ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
لوگوں کے رخصت ہو جانے کے بعد شمون نے فورب سے کہا، شاید تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آیا، آؤ میں تمہیں ایک خاص چیز دکھاؤں۔ وہ دونوں دوبارہ ریبیکا کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ اسی طرح بے حس و حرکت لیٹی تھی، لیکن اس مرتبہ اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی تھیں اور ان میں ویسی ہی چمک تھی جیسی ایک زندہ ہستی کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ فوربس نے دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے ان آنکھوں میں نفرت اور حقارت کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ شمون نے بڑھ کر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے ریبیکا کا سرخ دہانہ کھولا۔ لمبے نکیلے اور سفید دانتوں کی قطار فوربس کو نظر آئی۔ اوپر اور نیچے کے دونوں جبڑوں میں دائیں اور بائیں طرف کی دو دو دانت عام دانتوں کی نسبت زیادہ لمبے اور نکیلے دکھائی دیے، جیسے بلی یا شیر کے دانت ہوا کرتے ہیں۔ زبان کا رنگ بھی سرخ تھا۔ بوڑھے شمون نے فوربس سے کہا، یہ دانت دیکھتے ہو؟ کیا یہ دانت کسی ایسی مخلوق کے ہو سکتے ہیں جو انسانوں میں شامل ہو؟ آؤ، ڈرو نہیں، اس وقت یہ قطعی مردہ حالت میں ہے۔ اسے غور سے دیکھو، اس کا منہ سونگھو، تمہیں خون کی بدبو محسوس ہوگی۔ فوربس نے غیر اختیاری طور پر اپنی بیوی کا منہ سونگھا۔ اس کے نتنوں میں جمے اور سڑے ہوئے خون کی ایسی ناگوار بدبو آئی کہ متلی ہونے لگی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ شمون نے غور سے ریبیکا کے چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے کہا، ارد گرد کے علاقے میں گزشتہ کئی مہینوں سے عجیب و غریب وارداتیں ہو رہی ہیں۔ یقین نہیں آتا تھا کہ ان وارداتوں کے پیچھے اس شیطان عورت کا دخل ہو سکتا تھا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اس کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے، ورنہ ذرا سی کوتاہی ایک عظیم نقصان کا سبب بن جائے گی۔ فوربس بے وقوفوں کی طرح اپنی جگہ ساکت اور صامت کھڑا شمون کا منہ تک رہا تھا۔ یہ شیطان عورت نہیں ہے، اس نے بالآخر کہا، یہ کوئی مصیبت زدہ عورت ہے جسے میں نے پناہ دی اور اس کے ساتھ شادی کی۔ مجھے حیرت ہے کہ اس عورت نے اب تک تم پر وار کیوں نہیں کیا، شمون نے کہا۔ بہرحال آج رات میں تمہیں ایک نرالا تماشا دکھاؤں گا، لیکن پہلے تم وعدہ کرو کہ اس کا ذکر اپنی بیوی سے ہرگز نہ کرو گے، اور خبردار اسے یہ بھی مت بتانا کہ میں یہاں آیا تھا اور میں نے اسے قریب سے دیکھا تھا۔ اگر تم نے اسے بتا دیا تو یہ بھاگ جائے گی۔ فوربس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن شمون کے ادب سے وہ خاموش رہا تھا۔ مقدس باپ، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، مگر مجھے کچھ بتائیے تو صحیح کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ صبر کرو بیٹے، صبر کرو، تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، شمون نے کہا۔ پھر اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ سورج ڈوبنے میں ابھی خاصی دیر باقی ہے۔ فوربس، آؤ میرے ساتھ چلو، یہاں رہے تو شاید اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکو۔ ہم سورج ڈوبنے سے آدھ گھنٹہ پہلے دوبارہ یہاں آئیں گے۔ اس کے بعد تم خود دیکھ لو گے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کس حد تک صحیح یا غلط ہے۔ اپنی بیوی کو یوں ہی پڑا رہنے دو، سورج ڈوبتے ہی یہ خود بخود ہوش میں آ جائے گی۔ اسے ہوش میں لانے کے لیے ہمیں کسی دوا وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ سورج غروب ہونے میں ابھی 15-20 منٹ باقی تھے کہ بوڑھا شمون فوربس کے ساتھ اس کے مکان میں داخل ہوا۔ مکان کے اندر گہری خاموشی اور تاریکی تھی۔ ریبیکا نے اپنے کمرے کے علاوہ دوسرے تمام کمروں میں بھی بھاری پردے لگوا دیے تھے، حتیٰ کہ باورچی خانے کی کھڑکی اور دروازے میں بھی سورج کی روشنی روکنے کے لیے پردے پڑے ہوئے تھے۔ باہر لمحہ بلمحہ ڈوبتے سورج کی نارنجی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور فوربس کے مکان میں اندھیرا تھا۔ وہ دونوں سیدھے ریبیکا کے کمرے میں گئے۔ شمون نے جیب سے ٹارچ نکال کر روشن کی۔ دیکھا کہ ریبیکا اسی طرح لیٹی ہے۔ اس کی آنکھیں ویسی ہی کھلی تھیں اور اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس تمام عرصے میں اس نے خفیف سی جسمانی حرکت بھی نہیں کی۔ فوربس نے آہستہ سے کہا، معلوم ہوتا ہے یہ مر چکی ہے، اگر سکتا ہوتا تو اب تک اسے ہوش میں آ جانا چاہیے تھا۔ ممکن ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ خدا کرے یہ غلط فہمی ہی ہو، بوڑھے شمون نے جواب دیا۔ تاہم مجھے یقین ہے کہ یہ وہی کچھ ہے جو میں سمجھا ہوں۔ آؤ کمرے سے باہر چلیں۔ شمون نے کھڑکی کا پردہ اٹھا دیا۔ یہ وہ کھڑکی تھی جو ایک برآمدے کی طرف کھلتی تھی۔ وہ دونوں برآمدے میں چلے گئے۔ برآمدے کے آخری حصے میں باورچی خانہ تھا۔ شمون نے فوربس کے کان میں کہا، جو ہی تمہاری بیوی کمرے سے باہر نکلنے کا ارادہ کرے ہم دونوں باورچی خانے میں چھپ جائیں گے۔ مجھے یقین ہے اس وقت اسے سخت بھوک لگ رہی ہوگی اور وہ غذا کی تلاش میں مکان سے باہر ضرور جائے گی۔
پھر ہم اس کا تعاقب کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتی ہے۔ فوربس کی حیرت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس نے کہا، ریبیکا کو بھوک لگی تو وہ سیدھی باورچی خانے میں آئے گی اور ہمیں وہاں چھپے ہوئے دیکھ لے گی۔ فکر نہ کرو، وہ باورچی خانے میں کبھی نہ آئے گی۔ شمون نے اس کا ہاتھ دبا کر کہا، ایسے افراد کو اس خوراک کی ضرورت نہیں پڑتی جس پر ہم اور تم جیسے لوگ زندہ رہتے ہیں۔ تمہاری بیوی کو ایک خاص نوعیت کی غذا درکار ہے اور اسی کے باعث وہ اپنا وجود برقرار رکھتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا تمہاری بیوی نے کبھی تمہارے ساتھ کھانے پینے میں شرکت کی؟ اور اب پہلی بار فوربس کو احساس ہوا کہ اتنی مدت میں ایک بار بھی اس نے اپنی نظروں سے ریبیکا کو کچھ کھاتے پیتے نہیں دیکھا تھا۔ ناشتہ اور کھانا وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں منگوا لیا کرتی تھی اور بعد میں خالی برتن واپس دے جاتی۔ فوربس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی۔ اس نے یادداشت پر از حد زور دے کر کوئی ایسا واقعہ ذہن کے نہا خانوں سے نکالنے کی بڑی کوشش کی جس سے ثابت ہو سکے کہ ریبیکا بھی عام انسانوں کی طرح کچھ کھاتی اور پیتی رہی ہے، لیکن کوشش کے باوجود اسے ایسی کوئی مثال نہ مل سکی، یہاں تک کہ اس نے ایک بار بھی ریبیکا کو پانی تک پیتے نہ دیکھا تھا۔ شمون نے فوربس کے چہرے پر تھپکی دی اور کہا، تمہاری بیوی جن ہستیوں میں شامل ہے انہیں ہم زندہ کہہ سکتے ہیں نہ مردہ۔ یہ زندگی اور موت کی ایک درمیانی منزل ہے۔ ایسے افراد ایک مرتبہ مرتے ضرور ہیں لیکن پھر ان میں جان پڑ جاتی ہے۔ جسم انہی کا ہوتا ہے، البتہ روح کسی اور کی کام کرتی ہے۔ ریبیکا کے زندہ ہونے میں ابھی چند منٹ باقی ہیں، تم خود دیکھ لو گے کہ وہ سورج ڈوبتے ہی اٹھ بیٹھے گی۔ بے شمار سوالات فوربس کے ذہن میں کروٹیں لے رہے تھے، مگر اس پر شمون کی باتوں سے اس قدر ہیبت طاری تھی کہ وہ کوئی سوال نہ کر سکا۔ یوں بھی فوربس کا محدود علم اور کند ذہن شمون کی پوری بات سمجھنے سے قطعی قاصر تھا۔ اس کی نگاہیں مسلسل ریبیکا پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے کان میں شمون کی مدھم آواز آئی، لو تیار ہو جاؤ، سورج ڈوبنے میں میری گھڑی کے حساب سے صرف 3 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ ٹھیک چوتھے منٹ پر تمہاری بیوی کے بے جان بدن میں جان پڑ جائے گی اور وہ اٹھ بیٹھے گی۔ ان الفاظ پر فوربس کا دل اس زور سے دھڑکا جیسے سینے سے نکل کر باہر آن پڑے گا۔ اس کے بدن میں کپ کپی سی چھوٹ گئی۔ بوڑھا شمون گھڑی دیکھ رہا تھا اور ٹارچ کے بٹن پر اس کی انگلی تھی تاکہ ضرورت پڑتے ہی فوراً اسے روشن کر سکے۔ گھڑی کی چھوٹی سوئی جب 8 اور بڑی سوئی 12 کے ہندسے پر پہنچی تو شمون نے دوبارہ فوربس کا ہاتھ دبا دیا اور مدھم آواز میں کہا، بس وہ اٹھنے ہی والی ہے، خبردار تمہارے منہ سے کوئی آواز نہ نکلے ورنہ بنا بنایا کام بگڑ جائے گا۔ وہ مشتعل ہو کر ہم میں سے کسی پر بھی حملہ کر سکتی ہے اور تم اس کی بے پناہ طاقت کا پہلے بھی مشاہدہ کر چکے ہو۔ فوربس کی آنکھوں سے جیسے پردہ ہٹنے لگا۔ خونخوار بھیڑیوں کے غول کا انہیں گھیرنا اور پھر ریبیکا کا بھیڑیوں کو واپس چلے جانے کا حکم دینا، گاؤں کے آوارہ کتے کا دہشت زدہ ہو کر کانپنا اور پھر بھاگ جانا ایک خواب کی مانند فوربس کو یاد آنے لگا۔ عین اس لمحے اس نے دیکھا کہ ریبیکا کے بے حس و حرکت بدن میں ہلکی سی جنبش پیدا ہوئی، سینے پر بندھے ہوئے دونوں بازو الگ الگ ہوئے اور یکلخت وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے گردن گھما کر گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ فوربس اور شمون اپنی جگہ دبکے ہوئے ریبیکا کی ہر حرکت غور سے دیکھ رہے تھے۔ فوربس کی پیشانی ارق ارق تھی اور اس کے تند بدن میں جیسے چوٹیاں سی رینگ رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ریبیکا اپنی مسہری سے اتر کر فرش پر آ گئی۔ اب اس کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ شمون نے فوربس کو ہاتھ کے دباؤ سے اشارہ کیا اور وہ دونوں لپک کر باورچی خانے میں چھپ گئے۔ باورچی خانے کی کھڑکی کا پردہ ذرا سا ہٹا کر انہوں نے دیکھا کہ ریبیکا مشینی انداز میں چلتی ہوئی برآمدے سے باہر جا رہی تھی۔ بظاہر اس کے دونوں پاؤں برآمدے کے فرش پر تھے، مگر حقیقت میں وہ فرش سے کچھ اوپر ہی چل رہی تھی۔ فوربس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے ابلنے لگی۔ چند لمحے بعد ریبیکا مکان سے باہر جا چکی تھی۔ شمون اور فوربس نے مکان کا بیرونی دروازہ کھلنے اور پھر بند کیے جانے کی آواز سنی۔ اس کے ساتھ ہی بوڑھا شمون بے تاب ہو کر بولا، وہ باہر جا چکی ہے، آؤ ہم اس کا تعاقب کر کے دیکھیں کہ وہ کدھر جا رہی ہے۔ فوربس نے شمون کا ساتھ دینے کی کوشش کی مگر اس کی ٹانگوں میں جیسے سکت ہی نہ تھی۔ وہ وہیں کھڑا رہا۔ شمون نے پلٹ کر کہا،
تم ابھی تک وہیں کھڑے ہو؟ جلدی کرو، ہمیں اس کا پیچھا کرنا ہے۔ اگر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ہمیں اگلی صبح تک اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے باوجود فوربس نے حرکت نہ کی۔ تب شمون خود واپس آیا اور اسے سہارا دے کر آگے بڑھایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اس راستے پر تیزی سے چل رہے تھے جو گاؤں کے مغربی حصے میں قدیم قبرستان کی طرف جاتا تھا۔ یہ قبرستان گرجے کی چھوٹی سی پرانی عمارت کے پچھواڑے واقع تھا، اور یہاں بعض قبریں سینکڑوں برس پرانی تھیں۔ رات تو رات گاؤں کے اکثر لوگ دن کے اجالے میں بھی قبرستان جاتے ہوئے خوف کھاتے تھے، اور قبرستان کے بارے میں طرح طرح کی ہولناک کہانیاں لوگوں میں مشہور تھی۔ اس تمام راستے پر گنجان درخت ہی درخت تھے، اور دن بھر کھیتوں اور جنگلوں میں دانا دن کا چگنے والے پرندے قطار اندر قطار اپنے گھونسلوں کی طرف واپس آ رہے تھے۔ بڑی بڑی چمگادڑیں درختوں کے اوپر ایک دائرے کی صورت میں چکر کاٹ رہی تھیں، اور ان کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سے رگوں میں خون سرد ہوتا تھا۔ سارا راستہ سنسان تھا۔ فوربس اور بوڑھے شمون کو کوئی فرد نظر نہ آیا۔ اپنی دانست میں اگرچہ انہوں نے ذرا بھی وقت ضائع نہ کیا تھا، تاہم ریبیکا نہ جانے کہاں غائب ہو چکی تھی۔ بوڑھے شمون کا خیال تھا کہ وہ اسی راستے پر آئے گی۔ اس نے اپنی رفتار کچھ اور تیز کر دی، اور بالآخر جدھر سے وہ پگڈنڈی گھوم کر گرجے کے عقب میں جاتی تھی، ادھر عین موڑ کے قریب انہوں نے درخت کے جھنڈ میں کسی کو حرکت کرتے دیکھا۔ وہ یقیناً ریبیکا ہی تھی۔ شمون بوڑھا ہونے کے باوجود جوانوں کی سی مستعدی اور تیزی کا مظاہرہ کر رہا تھا، جبکہ فوربس کی حالت لہجہ بلہجہ غیر ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے اپنی رفتار مدھم کر دی، کیونکہ ریبیکا قبرستان میں داخل ہونے کی بجائے مڑ کر گاؤں کے جنوبی حصے کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہ دیکھا تھا۔ وہ ان دونوں سے قریباً نصف فرلانگ دور تھی، اور اتنے فاصلے سے بھی یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ فضا میں تیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ دفعتاً آسمان پر تاریکی چھا گئی، اور مغربی افق پر ابھری ہوئی شفق اندھیرے میں ڈوب گئی۔ گھٹا اور بارش کا طوفان تیزی سے آیا، اور اس نے آنن فانن ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پھر بجلی کوننے لگی اور بارش شروع ہو گئی۔ فوربس نے ایک جگہ رک جانا چاہا، مگر بوڑھے شمون کو اس طوفان اور تاریکی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ بے تابانہ ریبیکا کے تعاقب میں چل رہا تھا، اور اپنے ساتھ فوربس کو بھی گھسیٹ رہا تھا۔ گاؤں کے جنوبی حصے کے کچے مکانوں کے اندر ادنا طبقے کے لوگ رہتے تھے، گھروں میں کام کاج کرنے والے یا گلی کوچوں کی صفائی کے فرائض سر انجام دینے والے لوگ۔ ریبیکا یہاں پہنچ کر رک گئی۔ وہ آخری حد پر بنے ہوئے مکان کے نزدیک کھڑی تھی۔ 1-2 منٹ بعد وہ مکان میں داخل ہو گئی۔ فوربس اور شمون ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ریبیکا مکان سے باہر آ گئی۔ اس مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ اس نے اپنے سیاہ لبادے کے اندر کوئی چیز چھپا رکھی ہے۔ اب وہ دوبارہ تیزی سے قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ شمون اور فوربس کو اس کا تعاقب کرنے میں اور اسے نظر میں رکھنے کے لیے دوڑنا پڑ رہا تھا۔ آسمان سے موسلا دھار پانی برس رہا تھا، اور ارد گرد گہری تاریکی تھی، جسے کبھی کبھی بجلی کی کڑک چمک ایک آدھ ثانیے کے لیے دور کر دیتی تھی۔ انہوں نے ریبیکا کو کسی بدروح کی طرح قبرستان میں داخل ہوتے دیکھا۔ شمون نے ٹارچ روشن کر دی تھی تاکہ وہ قبروں سے ٹکرا کر گر نہ سکے۔ ٹارچ کی روشنی کے چھوٹے سے دائرے میں وہ دونوں چلتے ہوئے قبرستان کے عین وسط میں پہنچ گئے۔ ریبیکا انہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یکا یک ایک انسانی بچے کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں آئی، اور فرتے خوف سے فوربس کی گگھی بن گئی۔ پہلے انہیں شبہ ہوا کہ یہ آواز کسی قریبی قبر سے آئی ہے، پھر اندازہ ہوا کہ 15-20 گز دور ایک پرانا کنواں ہے۔ یہ آواز اس کنویں کے اندر سے آ رہی ہے۔ بچہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ شمون نے فوربس کی ہمت بڑھائی، اور وہ قبروں کو کودتے پھاندتے کنویں کی طرف گئے۔ عین اسی لمحے بجلی چمکی، اور فوربس نے دیکھا کہ ریبیکا کنویں کے پرلی طرف ایک درخت کے نیچے کھڑی ہے، اور زمین پر ایک خوفزدہ کمسن بچہ بری طرح چلا رہا ہے۔ ٹارچ کی روشنی ریبیکا کے چہرے پر پڑی تو فوربس نے دیکھا کہ اس کے ہونٹوں پر تازہ تازہ خون لگا ہوا ہے، جو بہہ کر ٹھوڑی اور پھر گردن تک پہنچ چکا تھا۔ شمون اور فوربس کو دیکھتے ہی وہ کسی درندے کی طرح دانت نکال کر غررائی اور ان کی طرف جارحانہ انداز میں لپکی۔ قریب تھا کہ وہ شمون یا فوربس پر حملہ کرے کہ بوڑھے شمون نے کانپتی ہوئی آواز میں چند پراسرار
اور ناقابل فہم کلمات ادا کیے۔ ان کا عجیب اثر ہوا۔ ریبیکا کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ جب تک شمون یہ الفاظ دہراتا رہا وہ اپنی جگہ کھڑی شعلہ بار نظروں سے ان دونوں کی طرف گھورتی رہی اور سفید سفید نکیلے دانت نکال کر غراتی رہی۔ اس کے بعد شمون نے ریبیکا کی جانب پڑھنا شروع کیا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی یہاں تک کہ کنویں کے نزدیک پہنچ گئی۔ پھر انہوں نے کنویں میں کسی کے گرنے کی آواز سنی۔ شمون نے کنویں میں ٹارچ کی روشنی پھینکی مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ اب وہ بچے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور گردن سے خون کا چشمہ ابل رہا تھا۔ بوڑھے شمون نے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور فوربس نے اتنی دیر میں اپنی جیب سے رومال نکال کر بچے کی گردن پر باندھ دیا۔ فوربس دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ ڈھانپ کر سسکیاں لینے لگا۔ فاسٹر نے اس کی حیرت انگیز کہانی سن لی تھی اور اس دوران میں کوئی اعتراض اور کوئی تبصرہ نہ کیا تھا۔ فوربس جب رو چکا تب فاسٹر نے آہستہ سے کہا، اس کے بعد کیا ہوا مسٹر فوربس؟ تم نے ریبیکا کو پھر کبھی نہیں دیکھا ہوگا؟ فوربس نے فوراً ہی جواب نہیں دیا بلکہ بستر پر لیٹ کر چھت کی طرف گھورتا رہا۔ آخر اس نے آہستہ سے کہا، اگلے روز میں نے ریبیکا کو اپنے مکان کے اسی کمرے میں بستر پر پڑے پایا۔ اس کی آنکھیں اور دل کی حرکت بند تھی۔ اس کے سیاہ لباس پر کیچڑ اور مٹی کے دھبے ظاہر کرتے تھے کہ وہ گزشتہ رات بارش میں بھیگتی رہی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے ہونٹوں اور دانتوں پر تازہ تازہ خون جمع ہوا تھا۔ اس کے بعد کچھ کہنے اور سننے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ بوڑھا شمون درست کہتا تھا، ریبیکا اصل میں خون آشام ویمپائر تھی۔ بہت خوب، پھر تم نے گاؤں والوں کو بتایا ہوگا کہ ریبیکا کون ہے؟ فاسٹر نے پوچھا۔ فوربس نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بوڑھے شمون نے کہا تھا کہ اگر گاؤں والوں کو بتایا گیا تو وہ خوفزدہ ہو جائیں گے اور پھر ہر غیر معمولی حسین عورت پر ویمپائر ہونے کا الزام لگا دینا آسان ہوگا۔ اس لیے ہم نے کسی پر ریبیکا کا راز ظاہر نہیں کیا۔ پھر ہم اس مسئلے کو چپ چاپ خود ہی حل کرنا چاہتے تھے۔ پھر تم نے یہ مسئلہ کیسے حل کیا مسٹر فوربس؟ فاسٹر نے کہا، میں یہی تو سننے کے لیے بےتاب ہوں۔ بوڑھے شمون نے کہا تھا کہ ویمپائر کو ہلاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ لکڑی کی 1.5-2 فٹ لمبی نوکدار سلاخ تیار کر کے ویمپائر کے دل میں اتار دی جائے۔ بس اسی طرح ویمپائر سے ہمیشہ کے لیے نجات پائی جا سکتی ہے اور خود ویمپائر کو بھی اسی تدبیر سے دائمی راحت نصیب ہو سکتی ہے۔ چنانچہ میں نے بوڑھے شمون کی ہدایت کے مطابق صنوبر کے درخت کی لکڑی سے ایک 2 فٹ لمبی نوکدار سلاخ تیار کی اور اسی روز سپہر کے وقت جبکہ ریبیکا اپنے کمرے میں اسی حالت میں پڑی تھی اس کے دل پر سلاخ کی نوک رکھی اور پوری قوت کے ساتھ آہنی ہتھوڑے سے ضرب لگا دی۔ لکڑی کی سلاخ ریبیکا کے دل میں نصف سے زائد گھس گئی۔ اس کے حلق سے نہایت ڈراؤنی چیخیں نکلی اور خون سے سارا بستر تربتر ہو گیا۔ وہ کچھ دیر بری طرح تڑپنے کے بعد آخرکار سرد پڑ گئی۔ یہ تو تم نے بہت زبردست کارنامہ سر انجام دیا مسٹر فوربس، فاسٹر نے کہا۔ ایک خون آشام بلا سے لوگوں کو نجات دلائی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر کچھ نہیں ہوا ڈاکٹر، فوربس نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ پھر پولیس نے مجھے ریبیکا کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ میں نے اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی بڑی کوشش کی مگر بے سود۔ سب سے زیادہ رنج دہ بات یہ ہے کہ وہ خبیث بوڑھا شمون اور گاؤں کے سب لوگ بھی میرے مخالف بن گئے۔ ان سبھی نے گواہی دی کہ میں نے ریبیکا کو وحشیانہ انداز میں قتل کیا ہے، حالانکہ میں نے ریبیکا کو ہرگز قتل نہیں کیا تھا۔ میں نے تو ایک بھیانک خون چوسنے والی چڑیل سے سب کو چھٹکارا دلایا تھا، لیکن افسوس کسی نے میری بات پر کان نہ دھرا اور اب میں یہاں اس عقوبت خانے میں دنیا بھر کے ظلم و ستم سہنے پر مجبور کر دیا گیا ہوں۔ فوربس نے اچانک زور کی ہچکی لی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا بدن یوں حرکت میں آیا جیسے کسی نادیدہ قوت نے اسے شکنجے میں کس دیا ہو، اور دوسرے ہی لمحے اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ فاسٹر نے لپک کر فوربس کو سنبھالنا چاہا لیکن فوربس اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ معزز سامعین، اسی کے ساتھ یہ ناول یہاں اختتام پذیر ہوا۔ ناول کے اس اختتام اور حالات و واقعات سے میں یہ اندازہ لگا پائی ہوں کہ مصنف کے مطابق ڈاکٹر فاسٹر بھی آئیوان کی طرح ڈاکٹر بی اسٹار کے حکم کا غلام ہو گیا
ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔